محدثین جو ہیں وہ راویوں کی 3 چیزیں چیک کرتے تھے: پرسیپشن، میموری، ایکسپریشن، اور اس سے وہ فیصلہ کرتے تھے کہ اس کی قوت حافظہ کیسی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ مثال کے طور پر مختصراً چند باتیں میں نے بتائی ہیں، ورنہ جو چیزیں چیک کی جاتی ہیں ان کی فہرست خاصی طویل ہے، اور چیک کرنے کے بعد کس طرح چیک کی جائیں گی، کیا کیا چیزیں اس کے لیے چیک ہوں گی، کیا ڈیسیشن ہوگا، کس بنیاد پر ہوگا، قابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے، وہ سارے اصول انہوں نے طے کر دیے، وہ لکھے ہوئے ہیں اصول حدیث میں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو باقاعدہ سائنس بنا دیا ہو۔ اس کے نتیجے میں اسماء الرجال کا علم وجود میں آیا۔ جتنے بھی راوی ہیں ان سب کا سارا کچا چٹھا جو انہوں نے تحقیقات کر کے حاصل کیا اسے لکھ دیا ہے۔ اور جب تحقیقات کرتے تھے تو باقاعدہ ان کے پاس ایک کوشچنائر ہوتا تھا۔ جب جاتے تھے معلومات کرنے کے لیے کسی راوی کے متعلق تو سوال نامہ مرتب کر کے لے کے جاتے تھے تاکہ کوئی چیز بھول نہ جائے۔ انہی سے یہ سسٹم آج کل رائج ہوا ہے کوشچنائر ایشو کرنے کا۔ اس میں عام طور پر جو بات پوچھتے تھے وہ کہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، کہاں وفات ہوئی، کن کن اساتذہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ان کے جو شاگرد تھے ان میں سے کون کون سے شاگردوں نے شہرت حاصل کی، کتنے سفر کیے اور کہاں کہاں کے کیے اور کب کیے، ان کے مشاغل کیا تھے، ان کا چال چلن کیسا تھا، سوجھ بوجھ کیسی تھی، حافظہ کیسا تھا، ان کے جو ناقدین ہیں، جو لوگ ان کو کرٹیسائز کیا ہے، جنہوں نے، ان کی کیا رائے تھی، کس بات پر کرٹیسائز کیا، کیا دلائل دیے کرٹیسزم کے، اور اس طرح کے باقاعدہ ایک سوال نامہ مرتب کر کے جاتے تھے۔ جو معلومات ملتی تھیں اسے وہ ریکارڈ کر لیتے تھے اور وہی انہوں نے لکھ دیا ہے، جس کو ہم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اب اسماء الرجال کے متعلق ہم لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ تو عقیدت کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ احتراماً ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن عربی کا محاورہ ہے کہ عظمت وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ تو دشمن کی گواہی دے رہا ہوں، ایک جرمن اسکالر ہے، بہت ہی متعصب، کوئی بھی موقع چھوڑا نہیں ہے اس نے اسلام کو اور اسلام کی شخصیات کو کرٹیسائز کرنے کا۔ اس کا یہ کہنا ہے، ڈاکٹر اسپرنگر، جرمن اسکالر ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری اور نہ آج ہے جس نے مسلمانوں کے جیسا اسماء الرجال کا علم ایجاد کیا، جس میں 5 لاکھ افراد کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں، 5 lakhs۔ یہ ڈاکٹر اسپرنگر نے ایڈمٹ کیا۔ یہ ہے وہ خدمت محدثین کرام کی جس کے لیے ہم ان کے احسان مند ہیں، اور جس نے ہمیشہ کے لیے جھوٹی احادیث انفلٹریٹ کرنے کا راستہ بند کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی سوال پر۔ سچی بات یہ ہے کہ جب شروع میں نے احادیث کے متعلق کچھ اس قسم کی باتیں سنی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ سوال میرا ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی کی پرائیویٹ لائف اور اس کی صلاحیتوں کے متعلق معلومات حاصل کر لی جائے، اور وہ بھی ایسے لوگ جن میں سے کسی کے انتقال کو 200 سال گزر چکے ہیں، کسی کے انتقال کو 150 سال گزر چکے ہیں، کسی کے انتقال کو 100 سال گزر چکے ہیں، 50 سال گزر چکے ہیں، ان کے متعلق یہ معلومات کیسے حاصل کی جا سکتی؟ لیکن جیسے میں آپ کو بتایا، محدثین کا دور جو ہے وہ 2ری صدی ہجری کا ہے،
یعنی سن 201 سے لے کے سن 300 ہجری تک، اس دوران میں یہ معلومات اکٹھا کی ہیں، محدثین نے کی ہیں۔ تو صحابہ کرام کو تو چھوڑ دیں، ویسے صحابہ کرام کی بھی حافظے کی قوت چیک کی ہے انہوں نے، صرف صحابہ کرام کی امانت و دیانت نہیں چیک ہوتی، باقی تمام کوالٹیز صحابہ کرام کی بھی چیک کی گئی ہیں۔ تو اگر کسی صحابی کا انتقال ہو چکا ہے سن 15 ہجری میں، سن 20 ہجری میں، تو ان کے انتقال کو تو 200 سال گزر چکے تھے، ان کے متعلق یہ معلومات کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے وہ سوال، اس کو سمجھنا ہے۔ آج کل صورتحال یہ کہ دیکھیں یہ بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، نالائق سا، یہ میرے گھر کے سامنے رہتا ہے اور آج سے نہیں برسوں سے رہ رہا ہے، اس کو میرا نام نہیں پتا تھا۔ یہ مجھے مسجد میں بتا رہا تھا کہ کلاس میں بات ہوتی تھی کہ لطف رحمان صاحب کون ہیں، تو جب آپ آئیں لیکچر دینے تو مجھے پتہ لگا کہ آپ ہی کا نام لطف رحمان ہے، اور مجھے اس بچے کا نام ابھی تک نہیں پتا۔ ہم یہاں کیا نام ہے تمہارا؟ شعیب، اب پتہ لگا ہے۔ تو یہ اور مطلب بڑے لطیفے مشہور ہیں کہ پڑوسی کو دیوار ملے ہوئے پڑوسی کا حال نہیں پتا، اور کہتے ہیں کہ مین از دا پروڈکٹ آف ہز سرکمسٹانسز۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل۔ لیکن آج بھی آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں ذرا، وہاں پہ صورتحال اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ پڑوسی کو پتا ہوتا ہے کہ پڑوسن کی اپنے شوہر سے کب لڑائی ہوئی تھی، کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی، کب صلح ہوئی ہے، سارا پتا ہے۔ اس نے کل کیا پکایا تھا، آج کیا پکایا تھا، سارا پتا ہے۔ تو یہ تو آج کی بات ہے۔ آج سے 1200-1300 سال پہلے کے معاشرے پر تصور کریں، اس کی دو بڑی بنیادی کریکٹرسٹکس تھیں۔ ایک تو یہ کہ تقریباً پورا کا پورا معاشرہ قبائلی نظام میں منسلک تھا اور مشترکہ خاندانی نظام پوری طرح رائج تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم۔ اب تو ختم ہو گیا، اور اس زمانے میں غالب اکثریت ان لوگوں کی ہوتی تھی جو اپنی ساری کی ساری زندگی جس علاقے میں پیدا ہوتے تھے اسی علاقے میں گزار دیتے تھے، علاقے کے باہر انہیں جانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ سفر کرنا اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی۔ تو وہاں پر تو سب کو ایک دوسرے کا کچا چٹا پتا ہوتا تھا سارا۔ دوسری بات یہ جو سوال تھا کہ جن کے انتقال کو 200 سال گزر چکے ہیں ان کا حال کیسے پتہ لگے گا، اس کے لیے نوٹ کریں اس زمانے میں یہ خاص ہابی تھی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے بھی اور دوسروں کے بھی شجرہ نسب ازبر ہوتے تھے، اور لوگوں کے کیا، وہ تو گھوڑوں اور اونٹوں تک کے شجرہ نسب یاد رکھتے تھے۔ اب شجرہ نسب یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، تو کیا بات ہے اس میں؟ کچھ نہیں۔ شجرہ نسب وہ اس لیے یاد کرتے تھے کہ اس کی بنیاد پر وہ اپنا فخر ظاہر کرتے تھے، دوسروں کی تنقیص یا تنخیص کرتے تھے۔ تو فلاں بن فلاں کی جب تک پوری کریکٹرسٹکس ساتھ میں نہ یاد ہوں، اس کے کارنامے انہیں نہ یاد ہوں، اس کے غلط اور برے کام انہیں نہ یاد ہوں، تو شجرہ نسب یاد کرنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو شجرہ نسب کے ساتھ وہ سارا کچا چٹھا بھی یاد ہوتا تھا، اور اسے وہ دہراتے رہتے تھے جب مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور تفاخر کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر، یا ایک دوسرے کی توہین کرتے تھے، تو وہ ساری چیزیں بیان ہوتی تھیں، اس لیے وہ ساری چیزیں ازبر ہوتی تھیں۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ
یہ جو راوی